جی آج کا عمل نورانی جن پر ہے اور اس جن کا نام ہے ہلوشن۔ ہلوشن جن ہے، مسلمان جن ہے، آپ کے جائز کام کرے گا، نجائز کام بالکل نہیں کرے گا، یہاں تک کہ وزنی چیزیں بھی دور دراز سے اٹھا کر لے کر وہ آ سکتا ہے، آپ کے وہ بے شمار کام کرے گا، جو اسے کہیں گے وہ کرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمل کامل ٹی وی میں پروفیسر ڈاکٹر رومی شاہ بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں بے شمار خوشیوں سے نوازے۔ آج کا جو عمل ہے وہ ایک نورانی جن کی تسخیر پر عمل ہے، اور اتنا زبردست عمل ہے کہ تقریباً ہمزاد میں اور اس میں 19-20 کا فرق ہے، کیونکہ شائقین عملیات زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ جی ہم نے ہمزاد پکڑنا ہے، ہمیں ہمزاد پکڑنے کی ٹریننگ دی جائے، ہم نے اس کو پکڑنا ہے، لیکن ہمزاد میں کچھ خطرات کا اندیشہ ہوتا ہے، اس وجہ سے زیادہ اس کی تربیت نہیں دی جاتی، کیونکہ ہمزاد کو صرف جلالی شخص پکڑ سکتا ہے، جو جمالی ہے، کمزور دل کا شخص ہے، وہ کبھی نہیں پکڑ پائے گا۔ ہمزاد کو صرف اور صرف جو جلالی، جو بڑا دلیر شخص ہے، جس کا دل بہت مضبوط ہے، صحت مند ہے، وہ تسخیر کر سکتا ہے۔ اس جن کی تسخیر ہر خاص و عام کر سکتا ہے، ایون کہ یہاں تک کہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ اب خاص و عام میں تھوڑا سا یہاں پہ تلقین کر دوں کہ جو لوگ یوٹیوب پہ عمل دیکھ کے، وظیفے دیکھ کے وہ خود بخود اپنے طور پہ بیٹھ جاتے ہیں، انہیں رجت کا بہت شدید سامنا ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ کو وظیفے بتائے تو جاتے ہیں، لیکن اس کی اجازت، اس کی تربیت، اس کی رہنمائی جونس ہے، بتانے والے کو لازمی رابطہ کریں اور اس سے اس کی پوری معلومات لیں، اور ہو سکے تو اس کے شاگرد ڈلیں۔ تو تب میں تو ایسے کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو مجھے پوچھتے ہیں کہ لیں جی اس وظیفے کی مجھے اجازت دے دیں، لیکن جب تک کوئی شاگرد نہیں ڈلے گا، جب تک اس کے اوپر وہ ٹریننگ نہیں لے گا، تو اس کا مقصد کبھی بھی نہیں حل ہوگا۔ تو یہ میری بات اپنے پلے سے باندھ لیں۔ جی آج کا عمل نورانی جن پر ہے اور اس جن کا نام ہے ہلوشن۔ ہلوشن جن ہے، مسلمان جن ہے، آپ کے جائز کام کرے گا، نجائز کام بالکل نہیں کرے گا، یہاں تک کہ وزنی چیزیں بھی دور دراز سے اٹھا کر لے کر وہ آ سکتا ہے، آپ کے وہ بے شمار کام کرے گا، جو اسے کہیں گے وہ کرے گا، لیکن جائز کام کرے گا۔ ہلوشن ایک ایسا جن ہے، آپ کو نہ ڈرائے گا، نہ دھمکائے گا، اور نہ وہ خوفناک منظر آپ کے سامنے لے کر آئے گا۔ یہ بے ضرر عمل ہے، اور اس عمل کرنے والے عامل کو اور کسی عمل کی مزید ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ زندگی میں اگر آپ نے ایک عمل کیا ہے، اس میں کامیاب ہو گئے ہیں، تو وہ ایک ہی عمل کافی رہتا ہے۔ لیکن جی بات یہ ہے کہ آج کا جو وظیفہ ہے ہلوشن کا، اس کی ترتیب کیسے ہے، کیسے عمل نے کرنی ہے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے ہلوشن کی تسخیر کے لیے ہو سکے تو پورے 21 دن زکوٰۃ ضرور نکالیں۔ اس کی جو عبارت ہے وہ میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یا ہلوشن حاضر شد بے حق کے یا باسطو، یا ہلوشن حاضر شد بے حق کے یا باسطو۔ یا باسطو کے یہ زیر تسخیر ہے، اور ہلوشن مسلمان جن ہے، اور یہاں پہ میں تلقین آپ کو یہ بھی کر دوں کہ اس کا وظیفہ صرف اور صرف مسلمان حضرات کر سکتے ہیں، غیر مسلم نہیں، یعنی کہ یہ جو عمل ہے تسخیر نوری جن کی، اس کی صرف تسخیر مسلمان ہی کر سکتے ہیں، غیر مسلم نہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اس کو پکڑنا کیسے ہے، اب اس کی تعداد کیسے ہے، زکوٰۃ کیسے نکالنی ہے۔ عورتیں جون سی ہیں اگر اس کی تسخیر کرنا چاہیں گی تو پورے 21 دن عشاء کے بعد انہوں نے بعد نماز عشاء 2500 مرتبہ پڑھنا ہے، یا ہلوشن حاضر شد بے حق کے یا باسطو۔ کتنی مرتبہ؟ 2500 مرتبہ۔ یہ عورتوں کے لیے ہے زکوٰۃ نکالنا، وہ 21 دن زکوٰۃ نکالیں گی۔ مرد حضرات جون سے ہیں وہ 9 چندے جمعرات کو اس کا آغاز کریں گے، اور پورے 41 دن اس کی زکوٰۃ نکالیں گے، صبح شام، یعنی بعد نماز عشاء اور بعد نماز فجر۔ یہ تہجد کے وقت بھی آپ اس کی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ 2500 مرتبہ بعد نماز عشاء اور 2500 مرتبہ بعد نماز فجر آپ نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے، یا ہلوشن حاضر شد بے حق کے یا باسطو۔ اب جب آپ اس کی زکوٰۃ دے چکے ہوں، کہ یعنی آپ نے 21 دن کی زکوٰۃ دی ہے،
تو آپ نے 22ویں دن آپ نے اس کی حاضری کرنی ہے۔ 22ویں دن حاضری اس طرح ہوگی کہ آپ دن میں اپنا صدقہ کریں اور کوئی بھی حسب توفیق کوئی چیز بھی صدقہ کر دیں، بچوں میں میٹھی چیز تقسیم کر دیں، تو وہ اس دن کنفرم ہو جائے گا کہ آپ نے وظیفے پہ بیٹھنا ہے۔ یعنی کہ مرد حضرات جو ان سے ہے ان کی زکوٰۃ 41ویں دن جا کے پوری ہوگی، 42ویں دن ختم شریف بھی دینا ہے اور بچوں میں چیز وہ تقسیم کر دیں اور اپنا صدقہ بھی دیں۔ 42ویں دن رات کو 11 بجے کے قریب آپ اپنے کمرے میں داخل ہو جائیں، وہ کمرہ پاک صاف ہونا چاہیے، آپ کا لباس پاک صاف ہونا چاہیے، خوشبو سے آپ معطر رہیں، اور آپ نے اپنا مصلی بچھانا ہے اور اپنا منہ جون سا ہے وہ مغرب کی طرف کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل کامیابی عمل کے ضرور پڑھ لیا کریں۔ کوئی بھی اگر آپ نورانی عمل کرتے ہیں، کوئی سا بھی نورانی عمل کریں تو 2 رکعت نماز نفل کامیابی عمل کریں تو جناب عمل کامیاب لازمی ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اس کا جو ورد ہے وہ 5000 دفعہ آپ نے اسے نکالنا ہے۔ 5000 دفعہ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یا حلوشن حاضر شد بحق کے یا باسطو۔ 5000 دفعہ آپ پڑھیں گے نہیں تو ایک خوبصورت سا جن آپ کے سامنے کھڑا ہوگا اور آپ سے وہ سلام دعا بھی کرے گا۔ ہاں، دوران خواب میں آپ کو یہ کچھ حکم بھی صادر کرے گا، آپ کو ایسے اشارے بھی دے گا اور آپ کو یہ بھی کہے گا کہ پڑھائی چھوڑ دیں، لیکن آپ نے پڑھائی نہیں چھوڑنی، باقی باتیں اس کی سن کے آپ کچھ عمل کر سکتے ہیں تو کر لیں، ٹھیک ہے۔ سامنے آپ کے اس نے آ جانا ہے، آپ سے لینا ہے سلام اور آپ نے اس سے کہنا ہے وعلیکم السلام، لیکن پڑھائی کو ختم کر کے۔ اس میں حصار مارنے کی ضرورت نہیں ہے، دل کی تسلی کے لیے آپ حصار لگا لیں، کیونکہ بہت سارے لوگ تھوڑے سے اندر سے خوف لیتے ہیں۔ آپ چاک اور کولا لیں، اس کے اوپر 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے آپ دائرہ لگا لیں اور بیچ میں بیٹھ جائیں، پھر آپ کو تسلی ہوگی میں نے حصار، لیکن اس عمل میں حصار کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ جو جن ہے نوری جن، وہ آپ سے پوچھے گا آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ ظاہر ہے عامل یہی کہے گا بھئی آپ کو غلام بنانے کے لیے میں نے آپ کو بلایا ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے مجھے آپ تسخیر یعنی غلام کتنے عرصے تک رکھیں گے؟ آپ نے آگے سے یہ جواب دینا ہے کہ جب میرا دل چاہے گا میں آپ کو آزاد کر دوں گا، ادروائز میں کوئی آپ کو عرصہ بتانے والا نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد کچھ قول قرار وہ ایسے کرے گا کہ آپ مجھ سے کیا کیا کام لیں گے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے میں آپ سے کام لوں گا، جو لوگ پریشان ہیں میرے پاس آتے ہیں ان کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے میں آپ کی مدد چاہوں گا، اور اس طرح کے جو جائز کام ہے اس کی آپ فہرست اسے بتا سکتے ہیں، لیکن ایک جملے میں بھی آپ معاملہ ختم کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ میں تمام آپ سے جو بھی کام لوں گا جائز لوں گا، نجائز نہیں لوں گا، لیکن مجھے اپنے حاضر ہونے کا جو طریقہ ہے وہ بتا دیں۔ اب وہ جن آپ کو اپنے حاضر ہونے کا طریقہ بتائے گا کہ لو جی آپ ایسے کر لیں میں فوری آ جاؤں گا، ایک مختصر سی آپ اسے عبارت پوچھ لیں، اور اگر وہ زیادہ لمبی بتانے کی کوشش کریں تو آپ سختی سے انکار کر دیں کہ نہیں، آپ ایک مختصر سی مجھے میں فوراً جب چاہوں ودن سیکنڈ میں آپ کو بلانا چاہوں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، وہ جن جو نوری جن ہے حلوشن وہ آپ کو بتا دے گا۔ حلوشن ایک بہت اچھا اور خوبصورت جن ہے، مسلمان ہے، رحم دل جن ہے۔ آپ اس کا وظیفہ اگر کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کا ارادہ ہے کہ کریں، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ کی رہنمائی کروں گا، لیکن میں بار بار آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ بغیر اجازت کے، بغیر استاد کی ٹریننگ کے وظیفے پہ مت بیٹھیں۔ کسی بھی قسم کے وظیفے پہ آپ بیٹھیں گے تو آپ کو رجت کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے استاد سے اجازت نہیں لی، جو شخص اس کا ٹرینڈ ہے اس سے آپ نے اجازت نہیں لی۔ ہاں، یہاں پہ میں یہ ایک بات کرنا ضروری سمجھوں گا، بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وظیفہ تو کسی اور سے پوچھ لیا، یا یوٹیوب پہ آپ نے دیکھ کر وظیفہ، تو اس کی جو اجازت ہے وہ اپنے آپ مرشد سے لے رہے ہیں۔ بھئی مرشد نے تو وظیفہ نہیں کیا، مرشد نے تو کبھی جن دیکھا ہی نہیں ہے، تو مرشد سے آپ کیوں اجازت لے رہے ہیں؟ نہیں، مرشد آپ کی پیروائی نہیں کر سکتا۔ مرشد کا جو کام ہے، جو سلسلوں میں آپ کو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں آپ کو بتاتا ہے، جو دین کی باتیں بتاتا ہے، جو آپ کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کرنے کی طریقہ بتاتا ہے، وہ مرشد اور ہے، اور یہ عملیات کے جو استاد مرشد یہ اور ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس لیے کہ میں نے اگر دسہری ایک آم ہوتا ہے، بڑا میٹھا آم ہوتا ہے، اگر اوپر سے وہ سبز بھی ہو تو وہ میٹھا ہوتا ہے، جب میں نے دسہری آم کھایا ہی نہیں
تو پھر اس کی جو ذائقے کی ڈیفینیشن ہے وہ تو نہیں میں بتا سکتا کہ یہ کیسا ہے. جب میں دسہری آم کھا لوں گا تو پھر مجھے پتا ہوگا جی وہ بڑا میٹھا ہوتا ہے, کچا بھی ہو تو پھر بھی میٹھا ہوتا ہے. تو لہٰذا ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو اجازت صرف وہی شخص دے سکتا ہے جو عمل کے یا تذکیر جنات, تذکیر حمزات, تذکیر پریوں کا ماہر ہو. اسی سے اجازت لیں گے, وہ پھر مکمل آپ کو ٹریننگ دے گا. پھر جیسے آپ بیٹھیں گے نہ تو آپ کی رجت ہوگی اور نہ ہی جناب سوال ہی پیدا نہیں ہوگا کہ جنات کی حاضری نہ ہو. تو بات یہ ہے کہ میں اکثر زیادہ تر یہ کہتا ہوں, یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے جتنے بھی عامل ہیں آپ کو وظیفہ تو بتا دیتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ آپ بغیر اجازت, بغیر تربیت کیے ہوئے, کسی بھی وظیفے کی تربیت سے بغیر اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ کے گھر والوں کو بھی نقصان ہے, آپ کو بھی نقصان ہے, اور آپ کا جو رزق کا بیڑا غرق ہونے والا ہے. ٹھیک ہے جی, رجت اس کو کہتے ہیں. میں امید کرتا ہوں ہلوشن جن کی آج کی تذکیر کا جو عمل ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. مزید اچھے عمل لے کر میں آتا رہوں گا آپ کی خدمت میں. اگر آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہے آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن اس کی چند شرائطیں ہیں, وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اگلی ویڈیو تک پروفیسر ڈاکٹر رومی شاہ بخاری کو اجازت دیں. اللہ حافظ.